اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں قتال کرو، لڑو، الذین ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تم سے لڑتے ہیں، ولا تعتدوا اور زیادتی نہ کرو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالی حد سے تجاوز کرنے والوں کو، زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتے۔ وقتلوہم، تم انہیں قتل کرو، کافروں کو، حیث ثقفتموہم، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، واخرجوہم من حیث اخرجوکم، اور نکالو ان کو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، یعنی مکہ سے۔ والفتنۃ اشد من القتل، اور فتنہ قتل کرنے سے زیادہ سخت چیز ہے۔ ولا تقاتلوہم، اور نہ قتال کرو ان سے، عند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس، حتی یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ خود قتال کریں تم سے اس مسجد حرام میں، تو پھر تم ان سے لڑو۔ فإن قاتلوکم، پس اگر وہ قتال کرتے ہیں تم سے تو فقتلوہم، تم ان کو قتل کرو۔ کذالک جزاء الکافرین، اسی طرح بدلہ ہے کفر کرنے والوں کا۔ فإن انتہوا، پس اگر وہ باز آ جائیں، رک جائیں، تو فإن اللہ غفور الرحیم، پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ وقاتلوہم، اور قتال کرو ان سے، کس وقت تک کہ حتی لا تکون فتنہ، یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، ویکون الدین للہ، اور دین اللہ کے لیے ہو جائے، اطاعت اللہ ہی کے لیے ہو جائے۔ فإن انتہوا، پس اگر یہ باز آ جائیں تو فلا عدوان الا علی الظالمین، پس زیادتی نہیں جائز ہے مگر ان لوگوں پر جو ظلم کرنے والے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات میں سے آیت نمبر 190، 191، 192 اور 193، یہ 4 آیتیں آج کے درس میں تلاوت ہوئی ہیں۔ اسلام کے پہلے 4 ارکان کا بیان سابقہ دروس میں آ چکا ہے، اب یہاں سے جہاد کا بیان شروع کیا جا رہا ہے۔ لفظ جہاد ایک عام لفظ ہے اور یہ وسیع تر معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اور قتال خاص لفظ ہے۔ یہ 2 لفظ قرآن مجید میں جہاد کے لیے استعمال ہوئے ہیں، کہیں جاہدوا آیا ہے، کہیں قتال کا آیا ہے، فقتلوہم، جس طرح یہاں اللہ نے فرمایا یقاتلونکم فقتلوہم، قاتلو، تو فإن قاتلوکم فقتلوہم، یہ سارے لفظ 2 لفظ استعمال ہوئے۔ تو جہاں جہاد کا لفظ استعمال ہوا ہے تو وہاں بھی جہاد ہی مراد ہے، لیکن کہیں کہیں لغوی معنی بھی استعمال ہوا ہے، جد و جہد کرنا، محنت کرنا، کوشش کرنا۔ لیکن جہاں قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے، قتال خاص ہے جہاد کے لیے، جنگ کے لیے۔ جہاد ظاہری اور باطنی طاقت کو، آدمی کے پاس جتنی طاقتیں ہیں، ظاہری طاقتیں اور باطنی طاقت، دونوں کو دشمن کے مقابلے میں استعمال کرنا، کس کے لیے؟ بقائے امن کے لیے، امن کو قائم کرنے کے لیے اور اقامت دین کے لیے، دین کو قائم کرنے کے لیے اس کو خرچ کرنے کا نام جہاد ہے۔ یعنی ظاہری اور باطنی طاقتوں کو دشمن کے مقابلے میں امن اور اقامت دین کے قائم کرنے کے لیے خرچ کرنے کا نام جہاد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد کی کئی شکلیں، کئی صورتیں بیان فرمائیں۔ ایک حدیث میں فرمایا جاہد المشرکین، مشرکین سے جہاد کرو، باموالکم وانفسکم، اپنے مالوں کے ساتھ اور اپنے جانوں کے ساتھ، والسنتکم، اور اپنی زبانوں کے ساتھ۔ یہ صحیح حدیث مسند احمد اور ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے کی صورت تو واضح ہے کہ کلمہ توحید بلند کرنے کے لیے انسان مال خرچ کر کے دور دراز کے سفر کی صعوبتیں، مشقتیں برداشت کرتا ہے، تیر اور تلوار اٹھاتا ہے، اور پھر اپنی جان تک کا نذرانہ اللہ کے راستے میں پیش کر دیتا ہے۔ البتہ زبان سے جو حضور نے جہاد وَأَلْسِنَتِكُمْ فرمایا، زبان سے جہاد مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے اور لوگوں کے شکوک و شبہات کو دور کرنے کے لیے جو محنت کی جاتی ہے،
اسی طرح تصنیف ہے، تالیف ہے، جو ہے کوئی آدمی دین کی کوئی کتاب لکھ دیتا ہے، کوئی رسالہ کسی موضوع پر ترتیب دیتا ہے، بحث و مناظرہ جو ہوتا ہے دین کے لیے، دین کو سمجھانے کے لیے، یہ سب چیزیں جہاد باللسان کا حصہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے حدیث مبارکہ ہے، حضور نے فرمایا یوزن مداد العلماء بدم الشہداء یوم القیامہ، یعنی دینی تصنیف اور تالیف کا کام کرنے والے جو علماء ہیں، کتابیں لکھنے والے اور اسی طرح درس و تدریس کا کام کرنے والے، تو حضور نے کیا فرمایا یوزن، وزن کیا جائے گا قیامت کے دن جو ہے مداد العلماء، علماء کی سیاہی کا، جو وہ کتابیں لکھتے ہیں اس وقت قلم ہوتے تھے، سیاہی ہوتی تھی، اور ایک کتاب لکھنے کے لیے کتنی ہی سیاہیاں استعمال ہو جاتی تھی، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ علماء کی سیاہی کا وزن یوم القیامہ، قیامت کے دن کیا جائے گا بدم الشہداء، شہداء کے خون کے ساتھ، یعنی اللہ کے راستے میں خرچ ہونے والی سیاہی شہداء کے خون کے برابر مرتبہ رکھتی ہے۔ تو یہاں سے بھی پتہ چلا کہ اصل شہید کی شہادت جو ہے اللہ کے راستے میں، اس کا اصل وزن ہے، لیکن علماء کی جو کتابت لکھنے کے لیے جو سیاہی استعمال ہوتی ہے، اس کو بھی اللہ نے اتنا بڑا درجہ دیا ہے کہ اتنا بڑا کام ہے کہ وہ شہید کے خون کے برابر جو ہے درجہ رکھتی ہے۔ اور شہید کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا یغفر بأول القطرہ، یعنی شہید اپنے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کی طرف سے معاف کر دیا جاتا ہے، بخش دیا جاتا ہے، اس کے تمام حقوق اللہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جو حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حق ہیں، وہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ البتہ حقوق العباد کا جو تعلق ہے وہ اس کے سر پر باقی رہتا ہے، کسی کے ساتھ لین دین اس نے کیا ہے، کسی کو ایذا رسانی کی ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ساتھ قرض کا معاملہ ہے، تو یہ اس فریق ثانی کے ساتھ معاملہ ہے۔ اس لیے ایسے حق کی معافی متعلقہ جو حقدار ہے اس کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتی ہے، وہ اپنا قرض معاف کر دے، وہ اپنی ایذا کو معاف کر دے، تو پھر ہو سکتا ہے، تو حقوق اللہ اس کے سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یعنی کتنا بڑا درجہ ہے۔ اور اللہ کی راہ میں جو آدمی شہید ہوتا ہے، شہید ہونے والے کو کئی اور فوائد بھی جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جو ہے اور قرآن مجید نے بیان فرمائے ہیں کہ شہید قبر کی آزمائش سے محفوظ رہتا ہے، جو قبر کے اندر آزمائش ہوگی اس سے شہید کو بچا لیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے سفارش بھی عطا فرماتے ہیں، سفارش کا حق بھی عطا فرماتے ہیں، اور وہ جو سفارش کرے گا اللہ اس کو قبول بھی فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو اس کو مقام دیا جاتا ہے وہ اعلیٰ مقام جنت میں شہید کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ جہاد بالسیف ہے، تلوار کے ساتھ جہاد، جس کی تعریف میں خود اللہ فرماتے ہیں فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، کہ وہ مومن ایمان والے کبھی کافروں کو مارتے ہیں اور کبھی کافروں کے ہاتھوں خود شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ اب بعض لوگ جہاد پر اعتراض کرتے ہیں، بے دین قسم کے، متعصب قسم کے لوگ، ہمارے مسلمانوں میں سے جو لبرل ہیں، آزاد ہیں، اور خصوصاً عیسائی کافروں میں سے عیسائیوں نے اعتراض کیا ہے کہ لوگوں کو تلوار کے ذریعے مرعوب کر کے دین میں داخل کیا گیا ہے، یعنی تلوار سر پہ رکھ کے جو ہے یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ اعتراض کیا انہوں نے۔ تاہم علماء کہتے ہیں، اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اگر تعصب اور ضد اور عناد کی اینک بندہ اتار کر دیکھے تو خود محسوس ہوگا کہ جہاد کا حکم فطرت کے عین مطابق ہے، بلکہ بعض اوقات یہ لازم ہو جاتا ہے جب دنیا میں فتنہ ہوگا، فساد کا بازار گرم ہو جائے گا، کسی کی جان اور مال محفوظ نہ رہے گی، تو پھر ایسے لوگوں کے خلاف جہاد فرض ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا کی جو متمدن حکومتیں ہیں، متمدن لوگ ہیں، وہ اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ عوام کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ہونی چاہیے، تو پھر انہیں فلسفہ جہاد کو بھی تسلیم کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر ظلم و ستم کی بے خونی ممکن ہی نہیں ہے، ظلم و ستم ختم کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو جہاد دو قسم کا ہوتا ہے، ایک اقدامی جہاد اور ایک دفاعی جہاد۔ جو ہے اقدامی جہاد کہتے ہیں جارحانہ جہاد، کہ جو ہے خود آگے بڑھے، بڑھ کر پہلے حملہ کرے کافروں پر،
اس کو جو ہے جارحانہ اقدامی جہاد، قدم آگے بڑھا کے اقدامی جہاد اس کو کہتے ہیں۔ دفاعی جہاد مدافعانہ جہاد ہوتا ہے کہ جنگ میں پہل نہ کرے اور اگر دشمن حملہ آور ہو جائے تو اپنا دفاع کرے، مگر بعض اوقات دشمن سے پہلے خود آگے بڑھ کر اقدامی جہاد جو ہوتا ہے یہ بھی ضروری ہو جاتا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض نفوس جو ہوتے ہیں، بعض آدمی جو ہوتے ہیں وہ شر پسند قسم کے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ دوسروں کے مال اور جان کے نقصان کی طاق میں رہتے ہیں اور معاشرے کے امن کو، امان کو تباہ کرتے رہتے ہیں۔ تو بنی نوع انسان کے امن کی خاطر، لوگوں کی جان مال اور عزت اور ناموس کی خاطر بعض اوقات جہاد میں جارحانہ انداز بھی اختیار کرنا پڑتا ہے تاکہ اس شر اور فساد کا کلا کما کیا جا سکے، اس کو ختم کیا جا سکے جس نے معاشرے کے امن و امان کو تہ و بالا کر رکھا ہے۔ تو شاہ صاحب نے حجت اللہ البالغہ میں ایسے شخص کی مثال دی ہے خطرناک پھوڑے کے ساتھ، جو آدمی معاشرے میں فتنہ ڈالنے والا ہے، فساد کرنے والا ہے، لوگوں کی جان مال کو نقصان پہنچانے والا ہے۔ ایسا آدمی خطرناک پھوڑے کی طرح، جس طرح انسانی جسم جو ہے کے اندر پھوڑا نکل آتا ہے اور اس کی حفاظت کے لیے جسم کے گلے سڑے حصے کو کاٹ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کئی دفعہ جو ہے ٹانگ کاٹنی پڑ جاتی ہے، ہاتھ کاٹنی پڑ جاتے ہیں، تو وہ ڈاکٹر کہتے ہیں جی آپ کا یہ ہاتھ، یہ انگلیاں، یہ پاؤں کاٹنا پڑے گا ورنہ یہ بیماری دوسرے جسم میں بھی چلی جائے گی۔ تو ہم خوشی سے اپنی رقم خرچ کر کے، اپنے پیسے خرچ کر کے اس آپریشن کو کرواتے ہیں کہ یہ بھائی یہ ڈاکٹر میرے لیے مصلح ہے، یہ میری اصلاح کرنے والا ہے اور میرے جسم کی حفاظت کرنے والا ہے، اپنا عضو ہم کٹوا دیتے ہیں۔ تو اسی طرح کسی پھوڑے کا آپریشن کر دینا یہ مریض کی صحت کے لیے بے حد ضروری ہو جاتا ہے۔ اسی طرح پورے معاشرے کی مثال ہے، پورا معاشرہ ایک جسم کی طرح ہے، اس میں یہ جو ناپسندیدہ عناصر ہیں، جو شر اور فتنہ اور فساد ڈالنے والے لوگ ہیں، یہ پھوڑے پھنسیوں کی طرح ہیں، ان کو معاشرے سے کاٹ دینا یہ ضروری ہوتا ہے، یہ معاشرے کے وسیع تر مفاد میں ہے۔ لہذا اسلام نے دونوں قسم کے جہاد کی اجازت دی ہے۔ مسلمان دفاعی جنگ بھی لڑ سکتا ہے اور ضرورت پڑے تو بوقت ضرورت حملے میں پہل بھی کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے ایک زمانے میں روس تھا، اب روس کہاں سے اٹھا آ کر افغانستان پہ حملہ کیا؟ یہ فتنہ اور فساد پر پھیلانے والے لوگ تھے۔ اب جو ہے جہاد کا حکم ہوا اور امت نے جہاد کیا اور اللہ نے اس جہاد کی برکت سے روس کو توڑ کے رکھ دیا اور پوری دنیا کے نقشے میں روس کے نقشہ ہی ختم ہو گیا۔ تو ازبکستان، تاجکستان اور یہ بڑی بڑی ریاستیں روس کے ملک کا حصہ تھیں، لیکن وہ اس سے آزاد ہو گئیں اور روس سمٹ کے رہ گئے۔ اسی طرح برطانیہ کے خلاف جہاد ہوا، ان انگریزوں نے بھی جو ہے بڑے مظالم کیے، بڑے ظلم کیے اور ان کے خلاف جہاد ہوا، آخر اللہ نے جہاد کی برکت سے ان کو بھی جو ہے سمیٹ دیا۔ وہ برطانیہ جس کی حکومتیں پوری دنیا میں تھی، اور یہ مثال دی جاتی تھی کہ مشرق سے جب جو ہے سورج طلوع ہوتا ہے تو برطانیہ کی سلطنت شروع ہوتی ہے اور مغرب میں جہاں جا کر وہ غروب ہوتا ہے وہاں تک برطانیہ انگریزوں کی حکومت تھی۔ لیکن جہاد کی برکت سے آج برطانیہ دنیا کے نقشے میں چھوٹا سا ملک رہ گیا، انگریزوں کا ملک۔ اسی طرح فرانس بھی آج کل فتنے فساد کر رہا ہے، یہ بھی فتنہ گر لوگ ہیں، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کارٹون شائع کرتے ہیں، کبھی حضور کی جو ہے تصویریں بناتے ہیں، کبھی کیا گستاخیاں کرتے ہیں۔ تو یہ سارے معاشرے کے کے اندر جو ہے یہ فتنہ فساد والے لوگ ہیں، یہ پھوڑے پھنسی کی طرح ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا، ان سے معاشرے کو پاک کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو دیکھیں قرآن مجید میں کبھی پھانسی کا حکم ہوا کہ فلاں جو آدمی فلاں کام کرے اس کو پھانسی دے جائے، کبھی قتل کا حکم ہوا، کبھی جلا وطنی کا حکم ہوا کہ اس کو وطن سے جلا وطن کر دیا جائے، کبھی کوڑے مارنے کا حکم ہے کہ جو آدمی یہ فلاں کام کرے، شراب پیے، اس کو کوڑے مارے جائیں، یا فلاں کام کرے اس کو کوڑے، کبھی ہاتھ پاؤں کاٹنے کا حکم ہے۔ یہ ساری سزائیں اس لیے ہیں تاکہ معاشرے کا امن برقرار رہے، اور ایک آدمی اگر کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں قصاص لیا جائے گا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ بھئی ایک جان چلی گئی ہے، دوسری جان کیوں لے رہے ہیں؟ بھئی دوسری جان اس لیے لی جا رہی ہے کہ اس نے جو قتل کیا ہے، یہ فتنہ فساد کیا ہے اس نے، اب جو ہے اس کو قتل کر کے اس فتنے کو روکا جائے گا، اس ایک قتل سے کئی قتل رک جائیں گے۔ اب ایک آدمی کو اگر قتل کے بدلے میں جو ہے چوک میں لٹکایا جائے گا، قتل کیا جائے گا،
تو دنیا دیکھنے والی رک جائے گی کہ کل میری سزا بھی یہی ہوگی، اس لیے قتل کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ ایک چور کا جو ہاتھ کاٹا جائے گا، شریعت نے کہا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے، تو دنیا جو دیکھے گی تو دنیا کے اندر لاکھوں چوریاں رک جائیں گی، اور ہر چور یہی کہے گا کہ اب میں نے اگر چوری کی، پکڑا گیا تو میرا بھی ہاتھ کاٹا جائے۔ تو اس لیے یہ جو سزائیں ہوتی ہیں یہ معاشرے کے امن کو برقرار رکھنے کے لیے۔ اسی طرح پوری دنیا کے اندر جو جہاد کیا جاتا ہے شر پسند عناصر کے خلاف، فتنہ گروں کے خلاف، فتنہ بازوں کے خلاف، وہ در حقیقت معاشرے کو جو ہے امن دلانے کے لیے ہوتا ہے، اس لیے جو ہے یہ قتال کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اسلام کے اندر قتال کی تاریخ کیا ہے کہ اسلام کے جو 13 سالہ ابتدائی دور تھا، پہلا دور، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 40 سال کی عمر تھی تو حضور کو نبوت دی گئی۔ اب حضور علیہ السلام کو توحید کا حکم ہوا کہ آپ توحید کی دعوت دیں۔ اب پہلے جو ابتدائی دور تھا جس کو مکی دور کہتے ہیں، اس میں اہل ایمان نے کفار کے ہاتھوں بڑی تکلیفیں برداشت کی، مگر انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھایا، آگے سے ہاتھ نہیں، کیونکہ اللہ کا حکم تھا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، جہاد نہیں کرنا تم نے، ٹھیک ہے، صرف نماز قائم کرو، جماعتی تنظیم قائم کرو، آپس میں متحد ہو جاؤ۔ پھر جب اس کے بعد مدنی دور شروع ہوا، جب ہجرت کی گئی، مدینہ میں تشریف لائے حضور، اسلام طاقتور ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اجازت دی، تو یہ آیات اتاری گئی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اب اجازت دے دی گئی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو قتال کرتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف جو ہے تم لڑو، اس وجہ سے بانہم ظلموا، انہوں نے تمہارے اوپر ظلم کیا ہے، اور ان کے سامنے، دشمن کے سامنے ڈٹ جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرنے پر قادر ہے اور اللہ مدد کریں گے۔ تو یہ جہاد بالسیف کی ابتدا ہوئی کہ اب تم تلوار اٹھا سکتے ہو، اللہ نے واضح حکم دے دیا، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ، یہ جو آج کی آیات ہیں کہ اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، جو تم سے لڑیں تم بھی ان سے لڑو۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ دفاعی جنگ کا حکم ہے کہ ان کی طرف سے پہل ہوگی تو ان کے ساتھ جہاد کرنے کا حکم ہوا، اور ابتدا میں ایسا ہی تھا، جب شروع میں تھا تو وہ ایسا ہی تھا، پہلے پہل کفار ہی سے ہوئی۔ مشرکین نے 13 سال تک اہل ایمان کو مکہ میں ستایا، بڑی تکلیفیں دیں، یہاں تک کہ 2 ہجرتیں ہوئیں، پہلی ہجرت جو ہے اس پر مجبور کیا گیا، پھر بہت سی جانوں کو انہوں نے ضائع کیا، تلف کیا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ جب حضور نے ہجرت فرمائی اس وقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ کر رہے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو جب حضور ہجرت کر کے آ گئے، مسلمانوں نے بھی ہجرت کر لی، تو ہجرت کے بعد بھی کفار نے مسلمانوں کا پیچھا کیا۔ تو اب ایسے فتنہ گروں کے خلاف، فتنہ جو ہے بازوں کے خلاف جہاد کا حکم ہوا۔ اب دیکھیں جنگ بدر ہے، جنگ احد ہے، جنگ احزاب ہے، یہ جتنی بھی جنگیں ہیں تو یہ اس بات کے واضح شواہد موجود ہیں کہ مسلمانوں نے پہلے جنگ نہیں کی بلکہ کافروں نے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ لارڈ ہیڈلے یہ پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں لندن میں تھا، تو عیسائی مذہب رکھتا تھا، یہ ایک بیرسٹر تھا، تو بعد میں اللہ نے اس کو اسلام کی دولت دی، یہ مسلمان ہو گیا، تو اس نے دین کا علم بھی حاصل کیا۔ تو اس نے کہا کہ غیر مسلم قومیں جو مسلمانوں کے مسئلہ جہاد کی وجہ سے انہیں بدنام کر رہی ہیں، ان پر اعتراض کر رہی ہیں کہ دیکھو جی مسلمانوں نے پوری دنیا میں جنگیں برپا کی ہیں اور جو ہے جا جا کر لوگوں کو مارا ہے، اور جہاد جو ہے تلوار کے ذریعے انہوں نے اسلام کو پھیلایا ہے، حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے۔ یہ لارڈ ہیڈلے لکھتا ہے کہ حقیقت یہ نہیں ہے، جنگ کی ابتدا مسلمان نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تو اپنا دفاع کرتے تھے، اور وہ اپنے دعوے کو جغرافیائی طور پر ثابت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں کے ساتھ 3 بڑی جنگیں لڑی گئیں۔ وہ جنگیں کہاں لڑی گئی؟ پہلی جنگ بدر کے مقام پہ لڑی گئی۔ اب بدر جو ہے یہ مکہ سے سینکڑوں میل دور ہے اور مدینہ کے قریب ہے۔ اب مسلمان اگر جو ہے جا کر وہاں مکہ میں جنگ لڑتے تو پھر کہتے یہاں سے نکلے تھے، اب وہاں سے کافر آئے تھے اور آ کر بدر میں مسلمانوں سے لڑ رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ کافروں نے پہل کی تھی، وہ خود تیار ہو کے آئے۔ پھر جو دوسری جنگ ہوئی، جنگ احد جو ہے، وہ احد کے میدان میں ہوئی۔ احد کا میدان آپ خود دیکھ لیں کہاں ہے، وہ مدینہ کے قریب ہے،
مکہ سے جو ہے وہ سینکڑوں میل دور ہے. تو اب کفار جو ہے وہاں کیوں آئے تھے, وہاں کیا لینے آئے تھے؟ وہاں دور سے خود مسلمانوں پر حملہ کرنے آئے تھے. انہوں نے مدینے پر چڑھائی کی. اور اسی طرح جو جنگ خندق ہے, غزوہ احزاب بھی جس کو کہتے ہیں, یہ جنگ خندق جو ہے اس میں بھی کفار 300 میل کا سفر طے کر کے جو ہے مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے, اور اہل اسلام نے مدینہ کے اندر رہ کر مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا تھا. لہٰذا مسلمانوں پر یہ الزام لگانا قطعاً ناروا ہے, جائز نہیں ہے کہ ان کا دین تلوار کے ذریعے پھیلا ہے. یہ بات جو ہے لارڈ ہیڈلے نے لکھی ہے. تو آپ دیکھیں تو مسلمان آج بھی پوری دنیا میں دیکھیں, افغانستان نے کیا امریکہ پر حملہ کیا ہے؟ امریکہ وہاں سے جو ہے اتنے سمندروں پار سے اٹھ کے آ کر حملہ کرتا ہے, تو پھر مسلمانوں کو آگے سے کہتے ہیں تم کیوں لڑتے ہو, تم تلوار نہ اٹھاؤ. اسی طرح کشمیر نے کیا انڈیا پر حملہ کیا؟ انڈیا نے خود وہاں سے اٹھ کے کشمیر پر حملہ کیا. اسی طرح فلسطین نے خود یہودیوں پر حملہ کیا. یہودی پوری دنیا سے جمع ہوئے ہیں اور فلسطینیوں کی زمین پر قبضہ کیا ہے. قبضہ کر کے اس زمین کو بڑھاتے بڑھاتے آج پورا فلسطین انہوں نے اسرائیل کے اندر ضم کر لیا ہے. تو کیا فلسطینیوں کے لیے جہاد کی اجازت نہیں ہے؟ اسی طرح جو ہے پوری دنیا کا نقشہ, برما والے, کیا برما کے مسلمانوں نے حکومت کے خلاف عمل کیا یا حکومت نے مسلمانوں پر ظلم کیے؟ تو اس لیے آج بھی پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں, جو ہندوستان میں جو انگریز آیا تھا, یہ ہندوستان انگریز کا تو نہیں تھا, یہ تو ہندوستان جو ہے مسلمانوں کا تھا, ہندوؤں کا تھا, یہ اس خطے والوں کا تھا. انگریز وہاں برطانیہ سے اٹھ کے آگے یہاں حملہ کرتا ہے, تو کیا مسلمانوں کو اتنی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا دفاع کریں؟ تو اکثر جو مسلمانوں کی جو جہاد ہوئے ہیں, جو جنگیں ہوئی ہیں, وہ دفاعی ہوئی ہیں, مدافعانہ جنگیں ہوئی ہیں, جارحانہ نہیں ہوئی. تو لیکن پھر بھی مسلمانوں پر الزام لگایا جاتا ہے. تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ تم سے لڑتے ہیں تمہیں بھی ان سے لڑنے کی اجازت ہے, لیکن ایک جملہ اللہ نے فرمایا وَلَا تَعْتَدُوا, زیادتی نہ کرو. یعنی کتنا پیارا مذہب ہے اسلام کہ جنگ کی اجازت بھی دی جا رہی ہے, جہاد کی اجازت بھی دی جا رہی ہے, لیکن اعتدال کے ساتھ. وَلَا تَعْتَدُوا, حد سے نہ بڑھو, تجاوز نہ کرو, زیادتی نہ کرو. اب زیادتی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دو مطلب ہیں. ایک مطلب مفسرین نے بیان فرمایا کہ جو کوئی تم سے لڑائی نہیں کرتا اس سے مت لڑو. اب ایک جگہ جا کر مسلمان حملہ کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, تو ان میں سے جو تم سے نہیں لڑتا, گھر میں بیٹھ جاتا ہے, اس سے مت لڑو. اسی طرح بے گناہوں کا قتل نہ کرو, جن کا گناہ نہیں ہے ان کا قتل نہ کرو. مقصد یہ ہے کہ تم سے تو لڑنے کے لیے میدان جنگ میں نوجوان آئے ہیں, تم ان کو مارو. جو نوجوان جو بہادر تم سے لڑنے کے لیے ان کے آئے ہیں, ان سے جہاد کرو, مگر ان کے بچوں کو نہ مارو. دیکھیں, جہاد میں بچوں کو مارنے کی ممانعت. اسی طرح بوڑھوں کو نہ مارو. اسی طرح عورتوں پر ہاتھ نہ اٹھاؤ. ایک جنگ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عورت کو دیکھا کہ عورت مری ہوئی تھی, تو آپ علیہ السلام بہت ناراض ہوئے اور نہا عن قتل النساء والصبیان, حدیث میں آتا ہے کہ عورتوں اور بچوں کے قتل سے حضور نے منع فرما دیا کہ یہ زیادتی ہے. اسی طرح کوئی بہت بوڑھا آدمی ہے, معذور ہے, ہتھیار اٹھا ہی نہیں سکتا, یا اصحاب الصوامع ہے. اصحاب الصوامع یہ کٹیا میں پڑا رہتا ہے, دنیا سے کنارہ کش ہے اور کنارہ کش ہو کے عبادت میں مصروف ہے, تو ایسے شخص پر ہتھیار اٹھانا بھی تعدی ہے, زیادتی ہے, اور اسلام کے اندر جائز نہیں ہے. تو خلفائے راشدین کے جو زمانہ تھا, تو انہوں نے بھی اپنے عہد میں اپنے زمانے میں حکم دیا تھا, اغزو فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کرو, مگر کسی بوڑھے کو قتل نہ کرنا, کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھانا, کسی عورت کو تکلیف نہ پہنچانا. جو لوگ دنیا سے الگ تھلگ گرجوں میں جا کے بیٹھ گئے ہیں, ان کو بھی قتل نہ کرنا. جو تمہارے مقابلے میں لڑنے کے لیے آتا ہے, صرف اس سے لڑائی کرنا, ٹھیک ہے, اس کو قتل کرنا, بے گناہ پر زیادتی مت کرنا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہاں تک وصیت فرمائی تھی کہ پھلدار درختوں کو بھی نہ کاٹنا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے درختوں کو, ان کی فصلوں کو بھی تباہ نہ کرنا. لیکن اگر خاص ضرورت ہو تو پھر یہ چیزیں جائز ہے. مثلا عورت جو ہے جنگ کا حصہ بن رہی ہے, کہ جو عورتیں ان کے ساتھ جو ہے جنگ میں آئی ہیں, ان کو ابھارنے کے لیے آئی ہیں, جہاد کر رہی ہیں, جو ہے ان کے جو ہے مسلمانوں کے جہاد کے مقابلے میں ان سے جنگ کر رہی ہیں, یا جو بچہ جو ہے وہ کافروں کی طرف سے استعمال ہوتا ہے, یا جو بوڑھے ان کو مشورہ دے رہے ہیں جنگ کرنے کا, ٹھیک ہے, اہل رائے قسم کے بوڑھے ہیں, یا اسی طرح
اگر انتہائی ضرورت پڑ جائے کہ اگر ان کی فصلیں کاٹی جائیں گی تو وہ باہر نکل آئیں گے تو ان کے فصلوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. یہ خاص صورتیں ہیں، ورنہ عام حالت میں ان کی جو ہے ان کو نقصان پہنچانے کی اسلام کے اندر اجازت نہیں ہے. ولا تعتدوا جو اللہ نے فرمایا، اس کا ایک مطلب تو مفسرین نے یہ بیان فرمایا، اور ولا تعتدوا کا دوسرا مطلب مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ جہاد صرف دین کی خاطر کرو. ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، یعنی تجاوز نہ کرو، زیادتی نہ کرو، صرف دین کی خاطر جہاد کرو. اس کے علاوہ جہاد کا اور کوئی مقصد نہیں ہونا چاہیے. مثلا اگر کوئی شخص شہرت حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، مجھے مجاہد کہا جائے، بہادر کہا جائے، تو یہ جائز نہیں ہے. اسی طرح بہادری دکھلانے کے لیے، مال و دولت کے لیے، مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے جہاد کرنا، جہاد میں شریک ہونا، یہ بھی تعتدوا کے اندر آتا ہے، زیادتی کے اندر آتا ہے. اس لیے فرمایا زیادتی نہ کرو، بلکہ خالص اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں حصہ لو. گویا اسلام کا جہاد اتنا پاکیزہ جہاد ہے کہ دین کے علاوہ، دین کی سربلندی کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے اس کی اجازت ہی نہیں دی گئی. اب اسلام کے جہاد پر اعتراض کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا اپنا حال دیکھیں. جو آدمی اگر اسلام پر اعتراض کرے گا، ہم ان کو انہی کا آئینہ دکھائیں گے. حضور علیہ السلام کی شادیوں پر اعتراض کرتے ہیں بعض لوگ. دیکھو حضور نے جو ہے وہ شہوت پسند تھے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کہ انہوں نے 11 شادیاں کی. ہم ان کو ان کے منہ کے اوپر ماریں گے. ہم کہیں گے کہ تمہارے اندر زنا عام ہے. تم آج امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے اندر فحاشی کے اڈے دیکھیں کہ ہر بندہ کتنے زنا کرتا ہے، کتنے بستر بدلتا ہے. تو تم اپنے منہ کو دیکھو. حضور علیہ السلام نے تو نکاح فرمائے تھے، اور نکاح محدود ہوتا ہے، اسی عورت کے ساتھ رہتا ہے، پوری زندگی اس کے ساتھ گزارنی ہوتی ہے. تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری عزتیں کہاں جا رہی ہیں؟ تم ہمیں آ کے ہمارے حضور پر اعتراض کرتے ہو. اور حضور علیہ السلام نے پہلی جو شادی کی تھی وہ اس عورت سے کی تھی جو حضور سے بھی 15 سال بڑی تھی، حضرت خدیجہ سے. اور ان کے پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے، 2 جو ہے ان خاوندوں سے وہ گزر چکی تھی، تیسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شادی تھی. تو تم حضور کو کیسے شہوت والا کہہ سکتے ہو؟ پھر حضور علیہ السلام نے خود اپنی 50 سال کی عمر میں، جب حضور 50 سال کے تھے تو اس وقت تک حضرت خدیجہ زندہ تھیں، تو 50 سال کی عمر میں، 50 سال والا آدمی تو ویسے ہی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس وقت تو حضور نے دوسری شادی کی ہی نہیں. پھر 50 سال کے بعد جتنی بھی شادیاں کی ہیں وہ اسلام کو پھیلانے کے لیے اور معاشرے کو قریب کرنے کے لیے، قبائل کو جوڑنے کے لیے، اور اس کے علاوہ بے شمار حکمتیں ایسی تھیں کہ جن کی وجہ سے حضور نے آخری 10 سال کی عمر میں جو ہے وہ شادیاں فرمائیں. تو تم ہمارے حضور پر کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟ اسی طرح جو آدمی جہاد پر اعتراض کرے گا کہ مسلمانوں نے جو ہے تلوار کے ذریعے اسلام پھیلایا، تو ہم ان کو انہی کا آئینہ دکھائیں گے کہ دنیا کی خاطر جو تم نے جنگیں لڑی ہیں تو تم نے لاکھوں بلکہ کروڑوں جانوں کو قتل کیا، اسپتالوں پر بمباریاں کی ہیں. آج بھی افغانستان میں امریکہ نے جو ہے کتنے اسپتالوں پر بمباریاں کی ہیں. جب بھی بات ہوتی ہے تو اسپتال میں پڑے ہوئے مریضوں کی کیا غلطی ہے؟ ان پر بھی جو تم نے بمباریاں، سکولوں پر تم نے بمباریاں کی ہیں، مدارس پر تم نے بمباریاں کی ہیں، لوگوں کے گھروں پر بمباریاں کی ہیں. چلو طالبان تم سے لڑ رہے تھے، جو مجاہدین لڑ رہے تھے ان سے تم لڑ سکتے ہو، لیکن جو ہے عام پبلک کو تم نے کیوں نقصان پہنچایا؟ اسی طرح جو پہلی جنگ عظیم ہے، یہ 2 جنگیں عظیم بڑی جنگیں ہو چکی ہیں جو کئی ملک و ممالک میں 2 کروڑ کے لگ بھگ انسان جو ہے لقمہ اجل بنے، 2 کروڑ انسان تباہ ہوئے. اور اسی طرح دوسری جنگ عظیم جو ہوئی تمہارے درمیان، تم کہتے ہو ہم متمدن لوگ ہیں، تہذیب والے لوگ ہیں، دوسری جنگ عظیم میں 6 کروڑ انسانوں کی قربانی دی. 6 کروڑ انسان جو ہے وہ اندھا دھن بمباری کی وجہ سے تمہاری تباہ ہوئے، کھیت تباہ ہوئے، فصلیں تباہ ہوئیں، جانور ہلاک ہوئے، عورتیں اور بچے ہلاکت کا شکار ہوئے. آخر یہ کون سی تہذیب ہے تمہاری؟ تم کہتے ہو ہم بڑے مہذب ہیں، ہم بڑے متمدن ہیں. آج تم نے اپنے یورپ کو چمکا دیا ہے، وہاں تم نے بڑے اخلاق دکھائے ہیں دنیا کو، لیکن تم نے عراق کو تباہ کر دیا. کیا تم وہ ایک مسلمانوں کا ملک نہیں تھا؟ 25 لاکھ سے زیادہ لوگ عراق میں جو ہے وہ شہید کر دیے گئے. آج تم نے افغانستان پر بمباریاں کیا، کیا قصور کیا تھا افغانستان نے تمہارے؟ تو ہے تم نے آ کر یہاں جو ہے یہاں بھی تقریباً 15 سے 20 لاکھ انسانوں کو تم نے شہید کر دیا اس جنگ کے اندر. اور روس کے زمانے میں 14 لاکھ انسان شہید ہوئے.
تو یہ تمہاری بدمعاشیاں ہیں، یہ تم فتنہ گر ہو، اور آ کر ہمیں کہتے ہو کہ اسلام جو ہے تلوار سے پھیلا ہے، زور سے پھیلا ہے، ہم تمہیں تمہاری اپنی تہذیب دکھائیں گے کہ تم کتنے مہذب ہو۔ تو اس لیے جہاد پر اعتراض نہیں کرنے دیا جائے گا۔ آگے اللہ نے جہاد کا اصول بیان فرمایا کہ کچھ اصول اللہ نے قرآن میں ایسے مقرر فرمائے ہیں کہ جن کے تحت، جن کے ماتحت رہ کر ہی جنگ لڑی جا سکتی ہے۔ فرمایا وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جن لوگوں سے تمہیں جہاد کرنے کی اجازت دی گئی ہے ان سے جنگ کرو جہاں بھی انہیں پاؤ۔ یعنی جو فتنہ والے ہیں وہ تمہارے خلاف اگر فتنہ کر رہے ہیں تو جدھر بھی تم ان کو پاؤ وہاں قتل کرو۔ یہ بھی اللہ نے اصول فرمایا۔ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، تم بھی انہیں اس جگہ سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ آج فلسطین پر اگر اسرائیل نے قبضہ کیا ہے تو اسرائیل فلسطین کو اجازت ہے کہ وہ اپنے زمین کو آزاد کروا سکتے ہیں، ان کو وہاں سے نکالو۔ حضور علیہ السلام کو مشرکین نے مکہ سے نکالا تھا، مکہ حضور کا اپنا تھا۔ اب حضور علیہ السلام نے 10 سال بعد فتح مکہ کے وقت جو ہے لشکر جمع کر کے حضور نے حملہ فرمایا اور مکہ کو ان کافروں سے آزاد کروا دیا، اور مکہ کو مسلمانوں کو، اور بیت اللہ ایک دفعہ پھر بتوں سے پاک کر دیا گیا اور مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، اور آج تک جو ہے مکہ اور مدینہ جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی امت کے قبضے میں ہے، مسلمانوں کے قبضے میں۔ تو یہ تو مشرکین کے قبضے میں تھا، مشرکین نے ظلم کر کے مسلمانوں کو وہاں سے نکالا۔ تو یہ بھی اللہ نے اصول فرمایا کہ جو تمہاری اپنی سرزمین تھی تو اس سرزمین سے تم کافروں کو نکال سکتے ہو۔ اور اسی طرح اللہ نے آگے ایک اور فرمایا کہ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، فتنہ جو ہوتا ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ بعض لوگ فتنہ پھیلاتے ہیں، صرف چند باتیں کر دیتے ہیں، ایک طرف سے ابھارتے ہیں دوسری طرف سے ابھارتے ہیں، یہ بندہ جاتا ہے وہاں 5 قتل کر دیتا ہے، وہ اٹھتے ہیں ان کے 10 قتل کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو بیچ میں فتنہ لگانے والا، یہ فتنے والا ان کے قتلوں سے زیادہ سخت ہے۔ فتنہ باز جو آدمی، یہ اللہ نے ایک اصول بیان فرما دیا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ۔ اور یہاں فتنہ سے مراد کفر اور شرک کا غلبہ بھی ہے، کہ کافروں کا اور مشرکوں کا دنیا میں غلبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور بد نظمی بھی مراد ہے کہ انتظام کے اندر خرابی نہیں ہونی چاہیے، بد نظمی آئے گی تو لوگ بکھر جائیں گے اور معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ظلم اور زیادتی ہے، کوئی آدمی معاشرے کے اندر، محلے کے اندر کسی دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، یہ بھی فتنہ باز ہے، ظلم اور زیادتی۔ اگر یہ لوگ ان وجوہات کی بنا پر ایمان کے راستے میں رکاوٹ بن جائیں تو یہ قتل سے بھی زیادہ سنگین جرم ہے۔ البتہ ایک اصول اگر اللہ نے اور فرما دیا، ایک اصول یاد رکھو کہ وَلَا تَقْتُلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس قتل نہ کرو۔ حرم جو ہے یہ حرم ہمارا بیت اللہ اور بیت اللہ کی سرزمین، یہ حرم انتہائی تقدس کا تقاضا کر رہا ہے، انتہائی اللہ نے اس کو پاک فرمایا، اس لیے فرما دیا وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ، مسلمانوں کو بھی اجازت نہیں ہے کہ کافروں سے قتال کریں ہند المسجد الحرام، مسجد حرام کے پاس۔ ہاں ایک صورت ہے حتیٰ یقاتلوکم فی، کہ وہ خود تم سے آ کر مسجد حرام میں لڑنا شروع کر دیں۔ کافروں نے حملہ کر دیا، خود مسجد حرام میں آ کے تم کو قتل کر رہے ہیں، پھر تمہارے لیے اجازت ہے کہ ان سے جنگ کرو۔ فَإِن قَاتَلُوكُمْ، اگر وہ تم سے لڑائی کریں تو فَقْتُلُوهُمْ، تم بھی ان سے جہاد کرو۔ مقصد یہ ہے کہ مسجد حرام کی حرمت اور عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ تمہاری طرف سے پہل نہ ہو، اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر تمہیں دفاع کی اجازت ہے، وہ آگے لڑیں تو تم ان سے لڑ سکتے ہو۔ اسی لیے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے تو اس خطے کو اللہ نے محترم بنایا۔ یہ بیت الحرام جو ہے یہ محترم، یہاں تک کہ دیکھیں فقہاء نے مسائل لکھے ہیں کہ مکہ کے اندر بیت اللہ اور اس کے ارد گرد جو خطہ ہے اس کا درخت کاٹنا بھی جائز نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے درخت ہے اس کو کاٹ نہیں سکتے، وہ بڑھتا رہے گا، آپ اس کی شاخ بھی نہیں کاٹ۔ خود رو گھاس جو ہے، جو خود بخود اگتی ہے گھاس، وہ بھی نہیں کاٹی جا سکتی۔ اسی طرح حرم کا کوئی جانور ہے، اس جانور کو آپ ایذا بھی نہیں پہنچا سکتے، تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتے۔ یہاں تک کہ جو شکاری جانور ہے آپ اس کو شکار کو بھی نہیں شکار کر سکتے، اس کو بھی چھیڑنا جائز نہیں ہے۔ یہاں تک جو ہے کہ لڑائی بھی بالکل حرام ہے، لڑائی بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی دوسرا حملہ کرے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے جس طرح فرمایا کہ فتح مکہ کے دن اللہ تعالیٰ نے کچھ حصے کے لیے، کچھ مدت کے لیے، کچھ گھنٹوں کے لیے میرے لیے جو ہے وہ حرم کے اندر لڑائی کو حلال قرار دیا تھا،
اور وہ بھی اس صورت میں کہ مشرک جو ہے وہ آمادہ جنگ ہو رہے ہوں. اور اس کے بعد اللہ نبی نے فرمایا قیامت تک کے لیے اس خطے میں لڑائی کو حرام کر دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ کے کیونکہ حضور باہر سے آگے حضور نے حملہ فرمایا تھا، اس لیے جو ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے اجازت دی گئی ہے، اس لیے میں فتح مکہ کے وقت میں نے مکہ پر حملہ کیا ہے. میرے لیے چند گھنٹوں کے لیے اللہ نے چند لمحوں کے لیے جو ہے جہاد کو حلال کیا ہے، ورنہ اب قیامت تک کے لیے حضور نے واضح فرما دیا حرم کے اندر لڑائی کو حرام کر دیا گیا. اب اللہ تعالیٰ کا واضح ارشاد قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں من دخلہ کان آمنا، جو حرم میں داخل ہو گیا اسے امن مل گیا. تو الغرض فرمایا یہ کہ مسجد حرام کے پاس اگر مشرک لڑائی کی ابتدا کریں تو تمہیں بھی جواب دینے کی اجازت ہے، تم خود ان پر جو ہے حملہ نہیں کرو گے. تو اسی طرح اللہ نے فرمایا کذالک جزاء الکافرین، کفار کا یہی بدلہ ہے. فإن انتہوا، اگر وہ لڑائی سے باز آ جائیں، لڑائی نہیں کرنا چاہتے، صلح کر لیں، تو لڑائی کو طول دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور تمہیں بھی چاہیے، ایمان والوں کو بھی چاہیے وہ بھی صلح کر لیں، معاملہ صاف ہو جائے گا. فإن اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، مہربان ہے. اگر وہ ایمان لے آتے ہیں کافر یا لڑائی سے رک جاتے ہیں تو پھر اللہ سابقہ گناہوں کو، مسلمانوں کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. آخری جملہ اللہ نے فرمایا وقاتلوہم، جہاد کی گویا کہ اس جملے میں اللہ نے حکمت بیان فرمائی. تو یہ نچوڑ ہے جہاد کا. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، ان سے جنگ کرو. کب تک جنگ کرنی ہے؟ یہاں تک کہ فتنہ اور فساد باقی نہ رہے. جہاد کی اصل غرض و غایت بھی یہی ہے کہ دنیا سے فتنہ اور فساد، جنگ اور جدال، بد نظمی اور بد امنی، کفر اور شرک کے غلبے کا جو ہے کلا کما کرنا ہے، تاکہ غلبہ اسلام کے راستے میں کوئی رکاوٹ جو ہے وہ کھڑی نہ ہو سکے، اسلام کے جو ہے راستے میں کوئی نہ آ سکے. اور وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، دوسری بات اللہ نے فرمائی یہاں تک کہ لڑائی کرو کہ دین اللہ کی ہو جائے، اطاعت صرف اللہ کی باقی رہے. یعنی جو کوئی آدمی دین اسلام میں داخل ہونا چاہے اسے کوئی شخص روکنے والا نہ ہو، وہ بلا خوف و خطر دین حنیف کو اپنی مرضی سے اختیار کر سکے. آج پاکستان کے اندر دیکھیں، سندھ کے ہندوؤں کے لیے قانون بنایا گیا کہ 18 سال سے پہلے جو ہے وہ کوئی ہندو مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ دیکھیں یہ ہماری حکومتیں کر رہی ہیں، یہ منافقین جو ہے یہ کر رہے ہیں. کفار سے بڑے خطرناک تو یہ منافق ہیں. بھائی ہندو اگر ہم خود ان کو جبراً مسلمان نہیں بنا سکتے، یہ تو اسلام نے حکم دیا ہے، کسی کو جبر نہیں کر سکتے. لیکن ایک مسلمان کسی ہندو بھائی کو دعوت دیتا ہے، وہ اس کی دعوت کی وجہ سے مسلمان ہونا چاہتا ہے، تو انہوں نے خبیثوں نے پابندی لگا دی، ہمارے ان پاکستانیوں نے قانون بنا دیا کہ نہیں بھائی 18 سال سے پہلے وہ اپنی مرضی سے بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. تو اسی طرح کے یہ سارے جو ہے فتنے ہیں اور دین کے رستے میں رکاوٹ ہیں. مدارس کو یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں، مساجد کے یہ خلاف ہیں، قرآن و سنت کے نظام کے یہ خلاف ہیں، علماء کے خلاف یہ بھونکتے رہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فتنہ ہے اور دین کے راستے میں رکاوٹ ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ وقاتلوہم، قتال کر ان سے حتی لا تکون فتنہ، ایک تو فتنہ باقی نہ رہے، دوسرا ویکون الدین للہ، اطاعت خالص اللہ کی ہو جائے. اور آگے اللہ نے فرمایا فإن انتہوا، اگر یہ لوگ پھر اس قسم کی فتنہ انگیزی سے باز آ جائیں، دین کے راستے میں رکاوٹ نہ بنے، تو پھر زیادتی نہ کریں. فلا عدوان الا علی الظالمین، ان پر کوئی زیادتی نہیں ہے، البتہ جو ظالم ہوگا اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا تاکہ دنیا میں عدل اور انصاف کو قائم کیا جا سکے، فتنے اور فساد کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کیا جا سکے. اللہ تعالیٰ نے جہاد کے احکام بھی بیان فرما دیے. فریضہ حج جو ہے اس کے بعد اسلام کا اہم رکن ہے، اس کی انشاءاللہ آگے جو ہے بیان شروع ہوگا. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الامی الکریم. یا اللہ ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائیے، یا اللہ درگزر فرمائیے، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائیے. یا اللہ جو مسلمان ایمان کی حالت سے اس دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ہم سب کی بخشش فرمائیے، مظلوموں کو، ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرمائیے. یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کے پورا کرنے کے اسباب پیدا فرمائیے. یا اللہ قرآن و سنت کی محبت نصیب فرمائیے، قرآن و سنت کا غلبہ نصیب فرمائیے. یا اللہ جہاد میں اپنے رستے میں نکلنے کی توفیق نصیب فرمائیے، مجاہدین کی مدد و نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے. یا اللہ جذبہ جہاد کو ہمارے دل میں اور پوری امت کے دل میں، اور یا اللہ ہماری اولادوں اور نسلوں کے دلوں میں پیدا فرمائی. یا اللہ جہاد جیسی عبادت سے
اور اپنے حکم سے ہمیں محروم نہ فرمائیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔